اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب بڑی مصیبت میں آتا ہے نا، بڑے سے بڑا منکر بھی جو ہے نا وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ یار اب پھنس گیا ہوں، اب دعا کروں، اب کسی کو کہتا ہے اللہ سے دعا کر دو، اب اسے یاد آتا ہے کہ کوئی ہے خالق، کوئی ہے مالک جس کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو اسے رب کی یاد آتی ہے، اور تھوڑی سی عقل والا انسان بھی اگر صرف اس دنیا پر نظر کر لینا تو یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، انسان و حیوان، تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ ارے آخر کوئی تو ہے جو انہیں پیدا کر رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ میری ڈیسک ہے، آپ کسی بھی کرسی کو دیکھیں، دیکھتے ہی خیال کیا آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا، یہ خود بخود بن نہیں سکتی ہے۔ تو ذرا بتاؤ نا، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا سسٹم جو بہت خوبصورت انداز میں چل رہا ہے، کیا کسی نے نہیں بنایا ہوگا؟ عرب کے ایک بدو نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ وہ کہتا ہے کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر، اونٹ کی اگر کوئی راستے میں آپ کو مینگنیاں نظر آئیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کر گیا ہے۔ قدموں کے نشان کو دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی قدم سے چل کر یہاں سے گیا ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں پھر ان برجوں والے آسمان، کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر کیا اس کے بنانے والے کا خیال نہیں آتا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے؟ میرا خدا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے جس کا نظام چل رہا ہے، وقت پہ صبح ہو رہی ہے، وقت پہ شام ہو رہی ہے۔ ارے سبحان اللہ، کوئی ایک منٹ تو کبھی ایسا ہو جائے کہ جناب آج افطار تو ہو گیا، سورج غروب نہیں ہوا، جس وقت لکھا اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ارے کائنات کتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ کچھ لوگ ایک سے زائد خدا کے جو ہے قائل ہیں کہ جناب اللہ بھی ہے اور کچھ اور بھی خدا ہیں۔ معاذ اللہ، آپ ذرا یاد رکھیے، ایک شہر میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک ٹیم کے دو کپتان نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب بھی آپ دو لوگوں کو اتھارٹی دیں گے تو آپس میں کلیش ہوگا، اور جب کلیش ہوگا تو سسٹم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ اپنی فیکٹری کا ایک ہیڈ بناتے ہیں کہ ایک ہیڈ کے نیچے پورا سسٹم چلے گا، دو ہیڈ بنا دو، آپس میں دوسرے ہیڈ آپس میں لڑتے رہیں گے، نظام برباد ہو جائے گا۔ ہمارا ایک سسٹم بغیر ہیڈ کے نہیں چلتا۔ اگر اس کائنات کے دو رب ہوتے تو دونوں اپنی اپنی قدرت کا اظہار کرتے، آپس میں کلیش ہوتا، کائنات برباد ہو جاتی۔ اس کائنات کا ایک رب سے چلنا بتا رہا ہے کہ اس کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا پیارا اللہ عز و جل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہوتے، یعنی پھر لڑائی جھگڑا اور تباہی اور بربادی اس کائنات کی ہو جاتی۔ یہ ایک سسٹم کے تحت پوری کائنات کا چلنا پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔